پریشان. اس نے پوچھا جناب کیسے ہو, اس خوشی کا حساب کیسے ہو, اس خوشی کا حساب میں تو ہر باری دستا پہلے تاڑیاں بجانی ہے. بیٹے ابراز شاہ صاحب نے آپ کو بتایا جس طرح کہ ہمارا ادارہ الحمدللہ, اور یہ یقین کریں میں کسی مبالغے کے بغیر کہہ رہا ہوں کہ ایک ہفتہ پہلے مجھے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں وہ ملے, وہ ایک بڑی اچھی جگہ پہ پڑھا رہے ہیں یونیورسٹی میں, مجھے ملے اور انہوں نے کہا سر ہمیں وہ یاد آتا ہے ڈسپلن ورکرز ویلفیئر اسکول کا, کہ اس طرح ڈسپلن سے ہم لوگ اسمبلی میں جاتے تھے, اسمبلی میں اور پھر اسمبلی کے بعد جس طرح لائنز میں کلاس میں آتے تھے اور مسلسل کوریڈورز میں پریفیکٹس کا ایک سسٹم تھا, وہ ہمیں واچ کیا جاتا تھا. اس وقت اگرچہ ہمیں تھوڑا مشکل لگتا تھا لیکن وہ ڈسپلن پھر ہماری زندگی کا حصہ بنا اور آگے جا کر ہم نے اسی سے فائدہ اٹھایا. تو ورکرز ویلفیئر اسکول ایک حوالے سے ہمارے گجرات کے اسکولز میں بہت اعلیٰ اور منفرد حیثیت کا حامل ہے. ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے باقی اسکولز کے طلباء سے بھی اور اساتذہ سے بھی. تو الحمدللہ ورکرز ویلفیئر اسکول اپنی نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک بہت مختلف اور منفرد اسکول ہے. یقین کریں ابھی آپ کو شاید اندازہ نہ ہو لیکن جب آپ آگے جائیں گے اور اپنے فیلڈ میں آپ یقیناً اس بات پر فخر کیا کریں گے کہ آپ ورکرز ویلفیئر اسکول کے طلباء رہے ہیں. میں بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں جناب محترم ثاقب سعید صاحب سے, وائس پرنسپل, آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 2-3 منٹ کے لیے تمام بچے اگر میری طرف متوجہ ہو جائیں تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی, آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے صرف 2-3 منٹ سے زیادہ بات نہیں میں کروں گا. ابھی جب سے پروگرام شروع ہوا ہے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں اسٹیج پہ آئے ہیں تو ایک بات کی دلی خوشی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے اتنے پر اعتماد ہیں کہ اگر ان کو یہاں اسٹیج پہ بلایا جائے تو وہ گھبراتے نہیں ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں نہیں پھولتے اور وہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے, وہ اسٹیج پہ آ جاتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ یہ وہاں سے لے کے یہاں تک جو چند قدم ہے نا, یہ سمجھے آپ کی کامیابی کا وہ سفر ہے جس کو چند قدم میں آپ نے طے کرنا ہے. جو بندہ یہاں پہ آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی کامیابی کا جو سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو وہاں بیٹھ کے صرف باتیں کرنا, ہنسنا, تالیاں بجانا یہ ایک اور سین ہے, یہ ایک اور روپ ہے آپ کا, لیکن جب آپ یہاں پہ رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کھڑا ہونا کتنے آنر کی بات ہے. دوسری چیز, ابھی مصباح صاحب ڈسپلن کی بات کر رہے تھے. الحمدللہ ہمارے اسکول کا ڈسپلن بڑا مثالی ہے. 2004 میں جب میں یہاں آیا تو میجر صاحب پرنسپل تھے, انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری دی. وہ ہماری پہلی ٹیم تھی جو ڈسپلن کے حوالے سے میں نے بنائی, پریفیکٹس کا سسٹم یہاں بنایا, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ سسٹم جو ہے اس نے مختلف ادوار میں بہت ہی کامیابی کے ساتھ اسکول کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا ہے, ہمارے بچوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, جس کے لیے میں ان سب بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے. ایک اور بات وہ یہ ہے کہ 2004 میں ہمارا پہلا میٹرک کا سیشن تھا. میں نے اس کلاس کو پڑھایا, 10ویں کلاس کو. ان بچوں سے جب ہم 2-4 سال بعد ملے تو ان سے جب ہم پوچھتے تھے کہ بیٹے آپ نے ایڈمیشن لیا مختلف کالجز میں, اور وہ بچے وہ ہیں جو آج ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, جج بھی ہیں. وہ کلاس بڑی ہماری زرخیز کلاس تھی, بڑے بڑے اچھے سپورٹس مین تھے اس کلاس کے اندر. تو میں بچوں سے اکثر جب ملتا تھا ان سے ایک سوال کرتا تھا کہ بیٹے آپ جب کسی کالج میں گئے ہیں, کسی اسکول میں گئے ہیں, تو اپنی سب سے جو خاص بات ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو اس وقت وہ بچے کہتے تھے کہ سر جب ہم ایڈمیشن لینے کے لیے کسی کالج میں جاتے ہیں یا ہم یونیورسٹی میں گئے اور ہم سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے پڑھے ہیں, تو ہم بتاتے ہیں کہ ورکرز ویلفیئر سے پڑھے ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ ورکرز ویلفیئر کون سا اسکول ہے, اور وہ بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ جب اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ورکرز کا اسکول
یہ تو مزدوروں کا کوئی اسکول ہے, شاید کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا, لیکن آج وہی ورکرز ویلفیئر اسکول ہے جس کی پورے پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں ایک پہچان ہے, چاروں صوبوں میں ایک پہچان ہے. اور وہی بچے جو ہمارے یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں, اور آپ خود بھی اس کا ایکسپیرینس کریں گے کہ جب آپ یہاں سے دوسرے کالجز میں جائیں گے, یونیورسٹیز میں جائیں گے, میڈیکل کالجز میں جائیں گے, اور جب آپ سے انٹرویو ہوگا, آپ سے وہ پوچھیں گے کہ آپ کون سے اسکول سے پڑھ کے آئے ہیں, اور آپ جب بتائیں گے کہ میں ورکرز ویلفیئر سے پڑھ کے آؤں, تو یقین جانیں کہ آپ کی ایک پہچان بن چکی ہے, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ ورکرز ویلفیئر اسکول جو ہے وہ کس طرح کے ہیرے جو ہیں وہ بچے وہ معاشرے کو دے رہا ہے, اور جو کہ اس سوسائٹی کے مفید اور کارآمد افراد جو ہیں وہ بن رہے ہیں. تو میں آپ سب بچوں سے وہ آخری بات جو میں ابھی کروں گا وہ یہ ہے کہ جس طرح باقی ٹیچرز نے بات کی, ابھی صاحب پرنسپل جب یہاں پہ آئیں گے اور وہ بھی آپ سے آ کے انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے, میں آپ بچوں سے یہ کہوں گا کہ جو ورکر بچے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے یہ بہت ہی بڑی بلیسنگ ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے ان کے لیے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جو ہے یہاں پہ تمام شہروں میں جو ہمارے اسکول ہیں وہاں اکثر اسکولوں میں ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں, یعنی کالج بن چکے ہیں. تو ورکر بچے جو ہیں وہ باہر پرائیویٹ اسکولوں سے پڑھے ہوئے بچے جو ہیں وہ تو چلیں افورڈ کر سکتے ہوں گے, شاید وہ جب دوسرے کالجز میں جاتے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے ہیں, لیکن میں ورکر بچوں سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اس وہ جو ایک سبز بال دکھائے جاتے ہیں پرائیویٹ کالجز کی طرف سے, اس دھوکے میں نہ آئیں, اپنے ماں باپ کو کسی آزمائش میں نہ ڈالیں. معاشرے میں آپ دیکھیں کہ معاشی حالات بڑے مشکل جا رہے ہیں, تو ورکر بچے خاص طور پہ اپنے اس کالج کو پریفر کریں, کوشش کریں کہ آپ یہیں پہ پڑھیں, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جو ہے وہ آپ یہاں سے پڑھ کے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ سب بچے جو ہیں وہ کامیاب ہو کر معاشرے کا ایک مفید اور کارآمد فرد بنے. جب آپ سیکنڈ ایئر یہاں پہ کر لیں گے اتنی دیر میں آپ اتنے باشعور ہو چکے ہوں گے, آگے آپ کے پاس آپشن ہے, ورکرز ویلفیئر بورڈ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اس کے بعد آپ جتنا بھی پڑھیں گے آپ کے اسکالرشپ ہوتے ہیں, ورکرز ویلفیئر بورڈ آپ کو سپورٹ کرتا ہے, آپ کی فیسیں جو ہیں وہ ورکرز ویلفیئر بورڈ ادا کرتا ہے. تو آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ میٹرک اور ہائر ایجوکیشن جو ہے بی ایس وغیرہ آج کل شروع ہو چکے ہیں پروگرام, اس کے درمیان یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا جو فیز ہے اس میں آپ بالکل بھی کسی اور جگہ پہ نہ جائیں. ورکر بچوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, پرائیویٹ بچے جو ہیں وہ بھی اگر دیکھیں تو بڑی مائنر سی فیس ہے ہمارے پاس. آپ دوسرے کالجز میں جائیں گے وہاں پہ لاکھوں روپے وہ فیس لیتے ہیں, اور کئی ہزار روپیہ جو ہے وہ پر منتھ بچوں کا خرچ آتا ہے, لیکن وہ صرف دوستی یاری میں یا وہ ایک عجیب سے ایک سین میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ, لیکن بعد میں 2-4 ماہ گزرنے کے بعد پچھتاتے ہیں کہ ہم ایڈمیشن لے چکے ہیں, وقت بھی ضائع ہوتا ہے, پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے. تو میں آپ سب بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ سب بچے جو ہیں اپنے کالج کو پریفر کریں, یہاں پہ ایڈمیشن لیں اور 2 سال اپنی مزید یہیں پہ پڑھیں, آپ کا ادارہ جو ہے وہ ترقی کرے, آپ اس ادارے کی پہچان بنیں. مسلمان ہونے کے ناطے میں آپ سب کو ایک بات وہ حدیثیں بھی یاد کرواؤں گا آخر میں, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, اس معاشرے کا ایک مفید اور کارآمد فرد بنے, آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. آپ ہی لوگ ہوں گے جو کل کو اس معاشرے میں موو کر رہے ہوں گے, آپ ہی وہ لوگ ہوں گے جن میں سے کوئی پولیس میں ہوگا, کوئی وکیل ہوگا, کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی کسی شعبے میں ہوگا. جب آپ ایک دوسرے سے ملیں اپنے لیے ابھی سے اتنی اچھی یادیں چھوڑ کے جائیں کہ جب آپ ایک دوسرے کو ملیں تو آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احترام ہو, نہ کہ ایک دوسرے کے لیے نفرت اور دشمنی کا جذبہ ہو, یا یہ آپ کے دل میں خیال ہے کہ یہ بچہ جو ہے فلاں وقت میں اسکول میں میرے ساتھ بہت زیادتی کرتا تھا, مجھے تنگ کرتا تھا, یا مجھے مارتا تھا, یا کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ آپ کی ذہن میں کسی بچے کے حوالے سے ہو. تو سب بچوں کو میں یہی بات نصیحت کروں گا کہ ایک اچھا مسلمان بنے, ایک محب وطن پاکستانی بنے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پہ چلیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.